صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک سے خطبہ کرتے تھے تو ان کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھیں، آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی، ہاتھ لٹرلی اشارے سے بات کرتے تھے وہ، اور آواز مسجد نبوی کے باہر تک لوگ بازار میں بھی سن سکتے تھے کہ تو جہاں پہ سافٹ ہونا ہوتا ہے وہاں پہ سخت ہو جاتا ہے، جہاں پہ سافٹ نہیں ہوتا وہاں پہ تو سافٹ رہتا ہے۔ مجھے کچھ 2-3 سال لگے اس جملے کو سمجھنے میں کہ اللہ کے نبی کو سمجھ، اس کو 2-3 مجھے سال لگے بار بار کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے نبی کو پہچان۔ سمجھے، چھوٹا موٹا دشمن پکڑا تو آپ بھی پھر چھوٹے بندے ہیں، آپ نے بڑا دشمن رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں یہ جو ایگریشن ہے یہ بائی ڈیزائن ہے۔ سر میری پرسنالٹی میں جو ایگریشن ہے، آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ بائی ڈیزائن، مطلب میں چاہتا ہوں جو تو میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، سوال پرفیکٹلی چوزن ورڈز کے ساتھ آپ کا۔ میں نا کوئی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں سیرہ پڑھا بھی رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں لوگوں کو۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب پہلی دفعہ مجھے ٹریننگ میں نا آئی واز گیون اے ٹائٹل، میرے استاد نے مجھے ٹائٹل دیا تھا کہ تو جہاں پہ سافٹ ہونا ہوتا ہے وہاں پہ سخت ہو جاتا ہے، جہاں پہ سافٹ نہیں ہوتا وہاں پہ تو سافٹ رہتا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں اپنی طرف سے بڑی ڈیڑھ ہوشیاری دکھا کے ان کو 2-3 حدیثیں سنائی۔ پھر انہوں نے کہا بیٹا بات سن غور سے، اللہ کے نبی کو سمجھ، یہ جو میں جملہ بولتا ہوں نا اپنے نبی کو سمجھیں، یہ میرے ساتھ ہوا ہے اس لیے مجھے پتہ ہے۔ صحیح۔ مجھے کچھ 2-3 سال لگے اس جملے کو سمجھنے میں کہ اللہ کے نبی کو سمجھ، اللہ کے نبی کو پہچان، اس کو 2-3 مجھے سال لگے بار بار کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے نبی کو پہچان۔ تو پھر میں نے لٹرلی ٹریننگ لی، ایک خاص پروفیسر ہیں، مجھ سے پروفیسر محاورتاً کہہ رہا ہوں، وہ یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں ہیں، دین کے اسکالر تھے، اب تو شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو درجات بلند کرے۔ ہی سیڈ ٹو می ویری کلیئرلی کہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، ایٹیٹیوڈ وہ آپ کے پرسپیکٹیو سے آ رہا ہوتا ہے، آپ کا جو بھی زاویہ ہے نا دنیا ورلڈ ویو جو بنا ہوا ہے وہ آپ کے ماتھوں کی ماتھے پہ لکیروں سے، بھووں کے تن جانے سے، مسکرانے سے، کس بات کے اوپر غصہ کرنا، اس پہ کس بات پہ نہیں کرنا، یہ وہاں سے آتا ہے۔ دا وے یور ایٹیٹیوڈ از گوئنگ ٹو، وہ ایٹیٹیوڈ اس کو ہم نیگیٹو لوگ بتائیں، بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے وہ نہیں، جنرل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف، یہ آپ کے پرسپیکٹیو سے آتا ہے۔ پرسپیکٹیو آتا ہے آپ کے سائیکالوجی سے، سائیکالوجی آتی ہے آپ کے فلسفے سے، یہ ہے واٹر فال، یہ پوری چین ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس فلسفے کے اندر ایڈیشن شروع کی ہے کہ بھائی تمہارے پاس ڈیٹا ہی کم ہے اپنے نبی کا، یہ ہے مطلب نبی کو پہچانو، وہاں پہ ڈیٹا ڈالو، بڑا کچھ لکھ دیا لوگوں نے، ہر چیز لکھی ہوئی، اتنا پیار تھا ہمارے نبی سے لوگوں کو کہ کچھ چھوڑا نہیں تھا۔ پھر میں نے وہ حدیثیں پڑھی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک اسپیکنگ میں ہوتے تھے، لوگوں سے خطبہ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ لکھ چکے ہیں، حدیث پڑھیں، میں بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کو، اور مطلب کوئی شک شبے والی حدیث نہیں ہے کہ کوئی صحت پہ مسئلہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک سے خطبہ کرتے تھے تو ان کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھیں، آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی، ہاتھ لٹرلی اشارے سے بات کرتے تھے وہ، اور آواز مسجد نبوی کے باہر تک لوگ بازار میں بھی سن سکتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک جرنیل اپنی فوج سے خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی آواز کی جو جلال تھا ان کی آواز کا، اس سے لوگوں پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ دس از سو امپورٹنٹ، یہ اتنی ضروری بات ہے جس طریقے سے کی جا رہی۔ یہ پبلک اسپیکنگ ایٹیکیٹس ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں تمام مسلمانوں کہ اپنے نبی کو پہچانیں۔ یہ جو مائک پہ بیٹھ کے نا پیار سے بات کرنا اور اس طریقے سے بات کرنا، یا پھر چیخے مارنا شروع کر دینا، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، یہ 2 ایکسٹریمز سنت میں نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو بہت ہی نرم قسم کی سافٹ ٹون میں وہ اس طرح کے بندے ملیں گے کہ جو گناہ کو بھی اسی طریقے سے بتائیں گے جس طریقے سے ثواب کو، تو آپ نے کیا ثواب بتایا پھر؟ صحیح، گناہ کو اس طریقے سے بتانا چاہیے جس طریقے سے گناہ کو بتانے کا حق ہے، اور ثواب کو اسی طریقے سے بتانا چاہیے جس طریقے سے ثواب کو بتانے کا حق ہے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دین کو، کسی کے دین کو چیلنج کریں گے تو آپ پیار سے نہیں چیلنج کریں گے کبھی بھی، ورنہ
اس چیلنج کی سیریسنس میں مسئلہ آ جائے گا. غور سمجھیں, میں آپ کو کسی فرد کے طور پہ کوئی بات کروں گا نا, کبھی زندگی میں سختی سے بات نہیں, ورنہ آپ نہیں چینج ہوں گے. مگر میں اگر آپ کے نظام کو پبلک میں چیلنج کروں گا, وہ بھی نظام کے خداؤں کو, تو میں پیار سے نہیں چیلنج کروں گا, ورنہ وہ چیلنج ہی نہیں ہوں گے. You need to know it is a, that's why I said, آپ نے بڑے احتیاط سے لفظ یوز کیا, اس بائی ڈیزائن. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ فرد سے ایڈریس کر رہے ہیں یا فرد کے خدا سے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. اس لیے ہولسٹک اور اسپیسیفک یہ دو اپروچز ہوتی ہیں. آپ جب ہولسٹک گفتگو کرتے ہیں, ہولسٹک اپروچ سے آتے ہیں, یو نیڈ ٹو بی اسرٹیو, ٹو دا پوائنٹ اینڈ رائٹ ٹو دا کور. بات اسرٹیولی کرنی ہے, جملے چھوٹے رکھنے ہیں اور تیر نشانے پہ لگانے ہیں. یہ تینوں کام آپ کو کرنے ضروری ہیں. ورنہ آپ نے لوگوں کے خداؤں کو چیلنج نہیں کیا, لوگوں کو خوش کیا. لوگوں کو خوش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, سر میں بڑے ہی پرتپاک طریقے سے بات کروں گا کہ نواز شریف اور عمران خان, زرداری اور یہ آرمی والے, یہ سب جو ہے نا امریکہ کے تابع ہیں, چاہیں یا نہ چاہیں. اس سے امریکہ کو چیلنج نہیں ہوا. تو آپ کو سمجھ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی راز کی بات بتائی ہے اور کسی کو بتانا مت. سمجھ رہے ہیں, یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے بتانا پڑے گا کہ جتنا مرضی لوگ کہیں کہ ساحل میاں آپ انگلینڈ کو ٹیکس دیتے ہیں, بات دین بھی کرتے ہیں, تو انگلینڈ کو ٹیکس دینا اتنا ہی نس میں, اسلام کی نس بتا رہا ہوں, اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا پاکستان کو ٹیکس دینا. پاکستان اسلامی نظام نہیں, طاغوتی نظام ہے. جی, یہ مطلب کوئی شک کی بات ہے. ہم امریکہ کی 91 اسٹیٹ, امریکہ میں 50 اسٹیٹس اتنی تابع نہیں ہیں امریکہ کے جتنا پاکستان تابع ہے امریکہ کے. امریکہ کی 50 میں سے کوئی ایک اسٹیٹ بھی اتنے تابع نہیں ہے امریکہ کے جتنا پاکستان تابع ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا کوئی قانون بھی اسلامی قانون نہیں, وکٹورین قانون ہے. جب ایک نظام اللہ کے نظام کے علاوہ بنے گا اسی کو ہی تو طاغوت کہتے ہیں. تو جب ایک طاغوتی نظام ہو, ادھر انہوں نے کبھی اللہ کا نام لیا بھی نہیں, اس لیے وہ اللہ کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے. انہوں نے کون کہا ہم اللہ کو تو نہیں, مطلب ہم قرآن کے تو فالوور نہیں ہیں, ہم جتنی بائبل جانتے ہیں اتنی ہم نے کامن لا میں ڈال دی اپنی طرف سے. واقعی میں کامن لا میں بائبل سارا کا سارا ببلیکل انفلوئنس ہے. ہم تو قرآن کا نام لیتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, مگر قرآن کو قانون میں نہیں ڈالتے. طاغوت یہ ہوتا ہے اصل میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں نا ساحل صاحب, میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کو بہت شوق ہے یہ کہنے کا, ساحل میاں آپ امریکہ میں کمپنیز ہیں آپ کی, انگلینڈ میں میری کوئی کمپنی نہیں ہے, کھول لوں گا, فکر نہیں کریں. آپ کی یورپ میں کمپنیز ہیں اور آپ کے کلائنٹس ہیں, اور میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ فتویٰ دے دیں پھر ایک دفعہ کہ امریکہ میں کسی بھی قسم کا ٹیکس دینا پھر حرام ہے. ٹائم قیامت تک ہے سر, آپ ایک دفعہ فتویٰ دیں کہ میرے پہ جو آپ کو مسئلہ ہے. یہ آپ نام نہیں لے رہے لیکن جملوں سے تو بڑا واضح نظر آ رہا تھا. آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں؟ نہیں سر, ٹائم قیامت تک ہر ایک کو میں ریفر کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک, ہر ایک کو ریفر, جو اسپیشلی جو دین کی بات کر رہا ہے کہ اگر انگلینڈ میں ٹیکس دینا غلط ہے, جو کہ غلط ہے, ٹیکنیکلی غلط ہے, میں تو مانتا ہوں ٹیکنیکلی غلط ہے کہ بھائی آپ کیوں کسی نظام کا حصہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جتنے بھی بندے اسپیشلی جو پاکستان میں, وہ تو غلط ہے, کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو اوورسیز مسلمان بیٹھے ہوئے فتویٰ ایشو کریں گے وہ حرام کما رہے ہیں. پھر یہ بات آپ نوٹس کر رہے ہوں گے, میں کسی اور سر میں بات کر رہا ہوں, نوٹس کر رہے ہیں آپ. یہ سر انکریز کرنا کیوں, اب میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اف یو ہیو دا گٹس رائٹ ڈاؤن دا فتویٰ, ورنہ تو ہر بات پہ آپ کے پانچوں سے لے کے رفع دین سے لے کے طلاقوں سے لے کے حیض نفاس کے سارے فتویات دے دیتے ہیں. یہ والا فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ پاکستان کے مولوی صاحب بھی کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیں گے. میں کسی ایک مولوی کی, تمام علماء کی بات کر رہا ہوں. آپ فتویٰ دیں نا, پاکستان کا نظام طاغوتی ہے, ادھر ٹیکس دینا حرام ہے. طاغوتی نظام کو ٹیکس دینا حلال تو نہیں ہو سکتا نا, یہ فتویٰ نہیں آئے گا. صحیح. ساحل صاحب نے کہاں پہ کون سی کمپنی کھولی ہے, اس کے اوپر جی ان کا ٹیکس, ان کو ٹیکس دینا ہی حرام ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں امریکہ میں لکھ کے دیں سب حرام کما رہے ہیں, آپ کے ماننے والے واپس آ جائیں گے. مگر پھر وہ ادھر واپس نہ آئیں, کیونکہ پھر ادھر بھی مسئلہ وہی ہے.